آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ اگر خوشی پیسے، گھر اور شہرت میں ہوتی تو پھر امیر لوگ تو سب سے زیادہ خوش ہوتے، ان پہ تو کسی قسم کا کوئی غم ہی طاری نہ ہوتا۔ لیکن یہاں تو اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے کہ زیادہ امیر لوگ زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ دماغی بیماریاں ہیں۔ ایسا ہے کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی غنی کس کو کہا؟ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، زیادہ پیسہ، زیادہ سکسیس، زیادہ لائکس، زیادہ کمفرٹ، ہے نا؟ لیکن پھر بھی دل خالی سا لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اصلی خوشی ہوتی کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اب مجھے سب مل گیا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو کہ سب کے دلوں کے حال بہترین طریقے سے جاننے والا ہے۔ وہی ذات ہے جو سب کو خوشی دینے والی ہے اور ہم سب کو غم بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، تاکہ وہ ہمیں اپنے زیادہ قریب کر سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حقیقی خوشی کسے کہتے ہیں، وہ کون سی دولت ہے جو کہ ہمارے دل کو سکون دے دے۔ آج کے لوگ جو خوشی کو ڈیفائن کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے پاس یہ چیز آ جائے گی، فلاں چیز آ جائے گی، میں خوش ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ جاب مل جائے گی، میں خوش ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب میری شادی ہو جائے گی میں خوش ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میرا بزنس جو ہے وہ نیکسٹ بہتر ہو گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا، ہے نا؟ آپ نے مختلف لوگوں کی مختلف سٹیٹمنٹ سنی ہوں گی خوشی کے حوالے سے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو جب ایک چیز مل جاتی ہے نا تو پھر اس کو دوسری چیز کی تمنا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں چیز بھی مل جائے۔ لیکن ادھر دوسری طرف اللہ رب العزت قرآن پاک میں تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ آپ کی خوشی کدھر پڑی ہوئی ہے؟ آپ کے دل کا اطمینان کدھر پڑا ہوا ہے؟ کدھر پڑا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت تو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ بے شک جان لو کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ پیسہ مل جائے گا تو دل کو اطمینان ملے گا، آپ کو فیم ملے گا تو دل کو اطمینان ملے گا، اگر آپ کو فلاں گھر مل جائے گا، فلاں سکسیس مل جائے گی تو آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کہا کہ اللہ کے ذکر سے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا۔ مومنو، اللہ کے بندو، یہ دل اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اس کا جو کریٹر ہے یہ اس کے پاس جا کر ہی ٹھیک ہوگا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی موبائل ہے یا واشنگ مشین ہے یا کچھ بھی ایسا پروڈکٹ جو کہ آپ نے کسی سے خریدا ہے، تو اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو آپ اسے نہیں ٹھیک کروا سکتے جب تک آپ اس کے کریٹر کے پاس نہ اس کو لے جائے۔ وہی دیکھتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے اور وہی اس کو ٹھیک کرتا ہے نا؟ تو آپ کا دل کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ وہ دے گا سکون، وہ دے گا اس کو اصل حقیقی خوشی۔ آپ اس کی خوشیاں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہیں گے، نہیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کا فون خراب ہے اور آپ اس کو پلمبر کے پاس لے گئے ہیں کہ ٹھیک کر دو، کیا کر دے گا؟ نہیں، پلمبر کیسے ٹھیک کر سکتا ہے آپ کے موبائل کو؟ اگر آپ اس کو کسی موبائل کی شاپ کے پاس والے کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ ٹھیک کر سکے گا، لیکن پلمبر تو آپ کے فون کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پلمبر کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا نل خراب ہے اور آپ کیا موبائل والے کو کہیں گے، جو موبائل سیٹ کرنے والا اس کو کہیں گے کہ نل ٹھیک کر دو؟ نہیں، پھر آپ پلمبر کو بلائیں گے۔ اسی طریقے سے جو چیز خراب ہوتی ہے اسی کے کاریگر کو بنایا جاتا ہے نا؟ تو خراب آپ کا دل ہے، خوشی اس کو نہیں مل رہی، آپ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں لیکن یہ پھر بھی اور کی جستجو میں ہے، تو پھر اس کو اور کسی کی جستجو نہیں ہے، یہیں پہ رک جائیں، تھم جائیں۔ آپ کے دل کو صرف ایک ذات کی جستجو ہے، وہ اللہ رب العزت۔ اس کا ذکر کریں، جس نے اس کو بنایا ہے اس کو یاد کریں، دن اور رات اللہ رب العزت کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار ایسی مشکلات سے آپ کو نکال دیتا ہے جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا عمل ہے۔ تو اپنے دل کو سکون دیں، دلوں کا سکون بے شک اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بیگا مسلم، ہم قرآن پاک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، تو پھر اس کی ہر آیات کو بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے اور اسی میں ہے نا یہ
کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں. آپ آج آپ کے دل کو سکون نہیں ہے, پریشان ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, لوگ ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں جی, سوائپ اپ کریں, فضول قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سکون نہیں آ رہا تو یہ کریں, ہے نا. کچھ لوگ ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ موویز دیکھتے ہیں جی, ہم لوگ کے دل کو سکون نہیں, اور کچھ لوگ نعوذ باللہ بیٹھ کے دکھی گانے سنتے ہیں کہ ہم دکھی ہیں. مطلب کہ آپ پہلے ڈی موٹیویٹ ہے, اپنے آپ کو اور پیچھے لے کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ امیر ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ دولت جو ہے وہ آپ کے دل کی بے نیازی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب دل سے سیٹسفائی ہے نا وہ امیر ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر اور امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مطمئن ہے. آپ نے اپنے دل کو سیٹسفائی کرنا ہے, پھر آپ جدھر بھی کھڑے ہیں نا آپ خوش. آپ کو زیادہ کی پیاس نہیں رہی, آپ کی پیاس بجھے گی اللہ رب العزت کے ذکر سے, تو اس طرح سے بجھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو مسلم ہو, جس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل رہا ہے اور جتنا اللہ نے دیا وہ اس پہ راضی ہے, تو وہ کامیاب ہے. تو ایمان, ضرورت کے مطابق رزق اور کنٹینٹمنٹ, اگر آپ کو یہ سب کچھ مل گیا تو سمجھیں کہ آپ کو سب کچھ مل گیا, آپ راضی ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. اور اگر اللہ نے آپ سے کچھ لے لیا ہے تو پھر بھی آپ مطمئن رہیں اور اللہ رب العزت کی مدد کا انتظار کرتے رہیں صبر کر کے, ٹھیک ہے, کہ جب تک اللہ کی مدد نہ پہنچے تب تک صبر کریں, ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, بھوک کے ذریعے آزماتا ہے, جان کے نقصان کے ذریعے, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ جب بھی ہمیں آزمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی آزمائشوں میں پورے اتریں گے. آمین. امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا, لیکن پھر بھی اگر آپ کے کوئی کوسچن ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر. جزاک اللہ خیرہ.